حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے شدید غصے کی حالت میں بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بن بناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پہ چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھے غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں سے اس آیت تک قرات کی۔ لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں، یعنی اٹھائے ہوئے ہیں، حمائل یعنی حمل سے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی، وہی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا اما تنتہی یا عمر حتی ینزل اللہ بک من الخزی والنکال ما نزل بالولید بن المغیرہ اللہم ھذا عمر بن الخطاب اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں آیا ہے، لیکن اس واقعے کو ضعیف قرار دیا گیا۔ ہاں بعض حصے اس واقعے کے حسن کے درجے کو پہنچتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں سچائی ضرور ہے اور مختلف طریقے سے روایت ہوا۔ بہرحال اصل نقطہ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، قرآن مجید انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی بہن سے، تو پھر بات کیا ہے، کیا چیز اثر انداز ہوتی؟ قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا بھی کی تھی۔ تو جب کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ اسلام دشمنی کر رہا ہے تو صرف نفرت اور بغض سے کام نہیں لینا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ بلکہ وہ اتنا زیادہ مخالف ہو گیا ہے، قوم ہوتا ہے اسلام کی مخالفت ہے، نہیں تو آتی جو یہ طاقت اس کے اگینسٹ لگا ہے، اللہ کی طاقت دین کے لیے بالکل، کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ ہزاروں پہ بھاری ہوتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک وزن ہے نا، ایک تو فزیکل وزن ہے ہمارا،
فزیولوجیکل باڈی کا، اور دوسرا ایمان کا، اخلاق کا، شخصیت کا. ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک شخص کہتا ہے تو انسان پرواہ نہیں کرتا، وہی بات ہوتی ہے کوئی دوسرا کہتا ہے تو دل پہ جا لگتی، بہت بھاری معلوم ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، عربی ادب اور شاعری کو خوب جانتے تھے. انہی کا قول ہے کہ ان الشعر دیوان العرب، کہ شعر جو ہے وہ عربوں کی ہسٹری ہے. تو جس نے عربوں کی تاریخ پڑھنی ہو وہ عربوں کے شعر پڑھے، شاعری پڑھے، کیونکہ نثر تو لکھتے نہیں تھے، وہ پوئٹری کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ شعر جانتے تھے بلکہ شعروں کی اچھی بری قسمیں بھی خوب معلوم تھی، خوب نقد جانتے تھے. نقد ہوتی ہے پازیٹیو کریٹیسزم. نقد کیا ہوتی؟ ایک ہوتی ہے تنقید اور ایک ہے نقد. نقد اور تبصرہ جس کو ہم کہتے ہیں، پازیٹیو کریٹیسزم جس سے ایک چیز کو مزید بہتر بنانے کے لیے تنقید. دو طرح کی تنقید ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کسی تنقید میں دوسرے کو کنڈیم کیا جاتا ہے، مثلا کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ بنایا تو انسان اس کو اس انداز میں اس پہ تبصرہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو بالکل ہی حقیر گردانتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے تنقید کرنا یا تبصرہ کرنا. ایک مثبت ہوتا ہے، ایک منفی ہوتا ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی آپ سے کسی کے بارے میں مشورہ لے، کسی اپنے آرٹ کے بارے میں، کسی تحریر کے بارے میں، کسی کوئی کام دکھا کر، تو عموماً اس وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ تم تو کچھ جانتے ہی نہیں، اور تم نے یہ بنایا کیا ہے، اور اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں. اور بعض اوقات چھوٹی سی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس گویا قیامت آ گئی. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ رائی کا پہاڑ بنانے میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ دوسرا شخص دل چھوڑ دیتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا. اور بعض اوقات نقد ضروری ہوتا ہے، تنقید ضروری ہوتی ہے کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے. اب آپ ایک غلط چیز کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے، اس کا پھر کیا نقصان ہے اگر آپ غلط پر بھی کسی کو شاباش دیے جا رہے ہیں؟ کوئی کوالٹی نہیں ہوگی، اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے اعتدال کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے، یعنی انسان پھنس جاتا ہے، ادھر بھی نہیں لڑکنا ادھر بھی نہیں، ٹھیک بھی کرنا ہے اس کو. لہذا سارا کچھ انسان کو اپنے اوپر لینا پڑتا ہے، بڑے صبر و ضبط تحمل کے ساتھ انسان پھر اس چیز کو درست کرتا ہے، اور وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. کسی کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس کر دینا، کوئی تبصرہ کر دینا، ہاں جانتے ہیں اس کو، سنا ہے اس کو، دیکھا ہے اس کو، وغیرہ وغیرہ. تو ہونا کیا چاہیے؟ بہتر راہ کیا ہے؟ خیر خواہی کس میں ہے کہ انسان نہ تو کسی کی جھوٹی تعریف اور خوشامد کرے، اور نہ ہی کسی کے اچھے کام میں سے اگر کوئی ایک آدھ نقطہ، کیونکہ انسان تو کوئی بھی پرفیکٹ کامل نہیں، ہر انسان میں کمی کوتاہی تو رہ ہی جائے گی. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس شخص کی کمی کوتاہی کو ہم سپورٹ دے کر اس کو چلنے کے قابل بنا دے. ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بتانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور حق سننا بھی ضروری ہے. اور حق معلوم ہونے کے بعد، سچائی معلوم ہونے کے بعد، پھر انسان کے مزاج پر گرام بھی بہت گزرتا ہے، یا نہیں؟ اگر کوئی آپ کو آپ کی خامی بتا دے، چاہے کتنے بھی اچھے انداز میں بتائے، سچ کڑوا ہوتا ہے. اب کڑوی گولی کسی کو کھلا کے پھر انسان کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر، ساتھ صبر کی تلقین بھی کرے. لیکن اصل چیز ہے کہ انداز کیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ انداز کیا ہے، سارا راز اسی میں چھپا ہوا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ہماری بحیثیت قوم کاموں میں کوالٹی نہیں ہے. کوئی سڑک بنائے، کوئی برج بنائے، کوئی عمارت بنائے، کوئی کچھ لکھیں، کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہر جگہ نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں نیگیٹو تو کیا، پازیٹو کرٹیسزم کو بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ادھر ہی بیٹھ دیں گے، لو خود کر لو. یہ جہالت کی نشانی. ترقی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب لوگوں کے اندر اتنا اسٹیمنا ہو، اتنا اخلاق ہو، اتنا تحمل ہو، ایسی بس کوالٹی ہو کہ وہ اس کو سننے کے قابل ہو جائے. اور اگر کسی نے 10 باتیں کہی ہیں نا اور اس میں صرف 2 سچی ہیں، تو صرف 2 کو لے لیں اور باقی 8 کو کوڑے میں پھینکیں اور اپنا کام آگے چلائیں. لیکن اس میں سے ان 2 کو بھی نہ لینا، یا یہ ہے کہ اس سارے کو ہی ایک لیبل کر دینا اور اپنی خامی پہ ڈٹ جانا، اور پھر ضد میں آ کے اس غلطی میں اور پکا ہونا. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، نیکی کے مواقع گنوا دیں گے. یعنی بعض اوقات ہم چھوٹی سی بات بھی اگر کسی کو کہہ دیں نا، اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں اس پہ کہ ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور یا پار بس ایجوکیشن، تربیت، اور وہ جو انسان کو انسان بناتی ہے نا، اس تعلیم کی کمی ہے کہ جو انسان کا ظرف بڑا کرتی ہے، جو انسان کا دل بڑا کرتی ہے. صحابہ کرام، حضرت عمر اور ابو بکر کی اگر آپ باہم ریلیشن شپ دیکھیں، ہر دوسری بات میں ایک دوسرے پہ اختلاف کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن دوستی بھی سب سے زیادہ پکی ہے. یہ ہے نا اخلاق، اور اسی سے وہ لوگ نکھرے بھی اور آگے بڑھے بھی.
جو نیت ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم اپنے سیلف امیج کو ہی پرزرو کر رہے ہیں، جو تنقید کرنے والا ہے وہ بھی اس وجہ سے کر رہے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، جو سن رہا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا امیج کسی طرح بھی کم ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں میں وہ ایویلویٹ کرنے کی پاور بھی نہیں. ہم یا تو کوئی بات کسی کی سنتے ہیں کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ بس بہت ہی اچھا ہے، اس سے پوچھو سیاٹن اچھا ہے؟ یہ نہیں پسند. یہ نہیں پتا، بس ایسے کوئی کو اچھا لگ گیا تو بہت ہی اچھا، اس کو سب سمجھا گیا. کوئی اگر نہیں اچھا لگا جس سے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہو تو اس کو کہا کہ بس یہ بالکل ہی فضول ہے. کیوں فضول ہے کوئی پتہ نہیں. اصل میں عقل استعمال نہیں کرتے نا، اور سچے نہیں اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے بھی. مبالغہ رہی اس قدر کریں گے، تعریف میں بھی مبالغہ اور تنقید میں بھی مبالغہ. اور پھر انداز جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اصل میں انداز جو ہے نا، سچی سے سچی بات کا بھی اگر انداز غلط ہے تو وہ بات غلط ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی سونے کے مول ہو وہ بات. یہ سب انہی کی سیرت پڑھ پڑھ کے یہ کوالٹیز آتی ہیں. یعنی قرآن مجید میں تو صفات بتا دی جاتی ہے نا، اور سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ لینے والوں نے ان کو لیا کیسے، اور پھر ان کی زندگیاں بدلی کیسے، اور وہ چمکے کیسے، وہ ستارے بنے کیسے، اور کس طرح انہوں نے دنیا کو